أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اب میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی ہے. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، گھر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے، ہاں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. صدر ذی وقار، عزیزان گرامی اور معزز مہمان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا موضوع ہے ایک مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے. یہ بنیادی طور پر قرآن پاک کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تفصیل ہے. کیوں نہ کہ فی زمانہ ہم مسلمان جس قدر فتنہ و تفرقہ بازی کا شکار ہیں، اس سے قبل نہیں رہے. صدر محترم، آج ملت اسلامیہ اپنے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے. طاغوتی طاقتیں اپنے پورے لا و لشکر سمیت صفحہ ہستی سے عرف غرب کی طرح مٹا دینے کے لیے صفحہ آرا ہو رہی ہیں. قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں نسلی اور لسانی تعصبات کو ہوا دے کر ان کی ملی وحدت عظیم و شان قصر میں نقب لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. علاقائی عصابیتوں کو اچھال کر انہیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے. جناب صدر، آج ہم عالم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. احساس کی لہریں مجسم سوال بن کر پوچھتی ہیں، کیا ہم اسی قوم کے فرزند ہیں جسے خیر الامت کے لقب سے سرفراز کیا گیا تھا؟ آج ہماری غیرت و اہمیت کو کیا ہوا کہ ہمیں دوسروں کی دریوزہ گیری کو اپنا شعار بنا چکے ہیں اور دوسروں کی ذہنی غلامی کو اپنی سعادت خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی ذہنی غلامی کو اپنی سعادت خیال کرتے ہیں. اور پھر جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو اقبال کی روح مکہ کارواں کے لٹ جانے پر ماتم گناہ نظر آتا ہے اور اس لٹ جانے پر بھی کچھ نہ گویا والی حالت طاری ہوتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے. آئے ناکامی مکہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. صدر محترم، آج مسجد اقصی سے اٹھنے والے اس دھوئیں نے مسلمانوں کی آنکھوں میں آگ بھر دی ہے. بیت المقدس کی سرزمین عرب کے پاسبانوں کو پکار رہی ہے، اے اہل وفا، تم کہاں ہو؟ آؤ اور میری حرمت کے پامال کرنے والوں کو نیز و نابود کر دو. تو دنیا اسلام کے وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اتحاد و یگانگت کی راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے اور ہمیں عرب کے دشمنوں کی قانونی سازشوں کے لیے ایک سیسا پلائی دوار بن جانا چاہیے. صدر ذی احتشام، اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا. ایک مسلم عرب کی پاسبانی